بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ نہروان کے تقریباً 2 سال بعد جب کہ حالات قدر معمول پر آ رہے تھے کہ 3 خارجی کوفہ سے نکل کر مکہ میں جمع ہوئے اور باہمی معاہدہ کیا کہ وہ علی بن ابی طالب اور معاویہ بن ابو سفیان اور عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیں۔ وہ اپنے فاسد عقیدے کے مطابق کہنے لگے کہ ہم ان تینوں کو قتل کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے اور پھر لوگوں کو ان کے قتل سے سکون مل جائے گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملحجم مرادی کہنے لگا کہ میں علی بن ابو طالب کا قتل اپنے ذمے لیتا ہوں، اور برق تمیمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں معاویہ کا قتل اپنے ذمے لیتا ہوں، اور عمرو بن بکر تمیمی کہنے لگا میں عمرو بن عاص کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ چنانچہ یہ تینوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ 17 رمضان المبارک کی رات کو اس پلان پر عمل کیا جائے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر میں تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے۔ چنانچہ ابن ملحجم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز فجر کے لیے نکلتے وقت اس خنجر سے قتل کیا جسے وہ ہفتہ بھر زہر میں بجھاتا یعنی پان دیتا رہا تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زخمی تھے تو آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو میں اس پر دلیل سے غالب آؤں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے میرے بدلے میں قتل کر دینا۔ یہ سن کر یہ ملعون کہنے لگا اللہ کی قسم یہ بچ نہ سکے گا، کیونکہ میں نے اس خنجر کو ایک جمعے تک زہر میں بجھایا ہے۔ یعنی یہ ملعون پورا ہفتہ اپنے خنجر کو زہر کی پان دیتا رہا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے اس کے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے، اور اس کی آنکھوں میں انگاروں جیسی سلائیاں پھیر دیں، لیکن یہ بے حس و حرکت پڑا رہا اور کسی طرح کی آہ و بکا اور گریہ زاری نہ کی۔ جب انہوں نے اس کی زبان کاٹنے کا ارادہ کیا تو یہ ڈر گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب کیوں رو رہے ہو؟ کیا اب تکلیف ہوگی؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کہ میں ایسی گھڑی بسر کروں جس میں اللہ کا ذکر نہ کر سکوں۔ اس صریح گمراہی پر غور کرو کہ یہ اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کے خون کو مباح سمجھتا ہے، پھر اس بات سے ڈرتا ہے کہ اس پر کوئی ایسا لمحہ نہ گزرے جس میں وہ اللہ کا ذکر نہ کر رہا ہو۔ دوسری طرف برق تمیمی بھی فجر کی نماز کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نکلا اور آپ کو تلوار سے زخمی کر دیا، لیکن آپ علاج کے بعد تندرست ہو گئے، البتہ آپ کی رگ تناسل کٹ گئی۔ جبکہ عمرو بن بکر تمیمی عمرو بن عاص کے ارادے سے نکلا، لیکن اس روز وہ پیٹ میں خرابی کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے، تو اس نے قائم مقام امام خارجہ بن ابی حبیب کو عمرو بن عاص سمجھ کر نماز میں شہید کر دیا۔ جب وہ پکڑا گیا تو لوگوں نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے لوگوں کو عمرو بن عاص سے آرام پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے عمرو کو نہیں بلکہ خارجہ کو قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں نے تو عمرو کا کام تمام کرنا تھا، لیکن خارجہ کا کام تمام ہو گیا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن ملحجم مرادی کی طرح عمرو بن بکر تمیمی اور برق تمیمی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔